ایسے الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار سنتے ہیں، جن کی ایک خاص تال ہوتی ہے، ایک ایسی گونج جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آئیے آج ایک ایسے ہی بہت طاقتور ورد کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص ہے۔ تو یہ ہیں وہ کلمات، لا الہ الا اللہ، سبحانہ الملک القدوس۔ ذرا ان کی آواز اور ان کی تحریر کو دیکھیے۔ ان میں ایک خاص قسم کا سکون ہے، ایک اہمیت کا احساس ہے نا؟ لیکن یقین کیجئے یہ صرف الفاظ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس جملے کا مطلب کیا ہے، اور اس سے بھی اہم سوال، اسے بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم اس تجزیے میں تلاش کریں گے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اپنے سفر کا آغاز اس ذکر کو ایک عقیدت بھرے ورد کے طور پر سمجھنے سے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس کے ہر حصے کو الگ الگ کر کے اس کی اصل طاقت کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس کے پہلے اور بنیادی حصے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، وہ حصہ جو اس پورے جملے کی بنیاد ہے۔ اور یہ بنیاد ہمیں اس کے مرکزی اعلان کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اسلامی عقیدے کے بالکل مرکز میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک بہت گہرا، بہت طاقتور اعلان ہے، جس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ دراصل یہ اسلامی عقیدے کی شہادت ہے، یعنی ایمان کی گواہی۔ یہ توحید کے بنیادی اصول کا اقرار ہے، یعنی کہ خدا صرف ایک ہے۔ یہ اسلام کے ستونوں میں سے پہلا اور سب سے اہم ستون ہے، اور اس کا واضح اور طاقتور ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ذرا اس جملے کی سادگی اور گہرائی پر غور کریں۔ یہ ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے جو اس عقیدے کی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا پہلا حصہ۔ آئیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس بنیادی اعلان پر کیسے اضافہ کرتا ہے۔ سبحان الملک القدوس۔ یہاں ہم توحید کے اقرار سے تعریف اور تسبیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ خدا کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سبحان۔ اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات یا ہر عیب سے دور۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عظمت اور پاکیزگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جملے کے باقی حصے کے لیے ایک ٹون سیٹ کرتا ہے۔ یہاں دو الہی صفات ایک ساتھ آتی ہیں، الملک یعنی وہ خود مختار بادشاہ، وہ مطلق حاکم، جبکہ القدوس کا مطلب ہے سب سے مقدس، وہ ذات جو ہر نقص اور ہر عیب سے بالکل پاک ہے۔ تو یہ صرف کسی بھی بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک مقدس اور پاک بادشاہ کی تعریف ہے۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسے دہرایا کیوں جاتا ہے۔ مطلب تو سمجھ آ گیا، لیکن بار بار کیوں؟ اور یہ ہمیں اس عمل کی اصل روح تک لے جاتا ہے۔ تو پھر اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں الفاظ کے معنی سے عمل کے معنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس عمل کو ذکر کہتے ہیں۔ یہ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ یہ اسلامی روحانیت میں غور و فکر اور مراقبے کی ایک شکل ہے۔ ذکر کے کئی گہرے مقاصد ہیں۔ یہ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہی نہیں، بلکہ دل و دماغ کو سکون پہنچانا، روحانی بیداری کی کیفیت حاصل کرنا اور خدا سے قربت محسوس کرنا بھی ہے۔ تکرار ان مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے۔ تو اب اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ تمام حصے مل کر کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ آئیے اب پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے وہ بادشاہ جو سب سے مقدس ہے۔ اب جب ہم نے ہر حصے کو سمجھ لیا ہے تو یہ پورا جملہ ایک نئی اور گہری معنویت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہ شاندار طور پر واضح کرتا ہے کہ کیسے ایک بنیادی عقیدت تعریف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سفر ایک سادہ جملے سے شروع کیا اور اسے ایک گہرے روحانی عمل کے طور پر سمجھا۔ یہ صرف الفاظ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے معنی کو دل میں اتارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ مختلف ثقافتوں اور روایات میں مراقبے کی یہ جو تکرار ہے، یہ عقیدے اور روحانی تجربے کو کس طرح تشکیل دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں انسانی تجربے کی گہرائیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔